إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. یہ سورۃ الانشراح، یا اس کا دوسرا نام سورہ الم نشرح، اور یہ نام اس پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے. انشراح یا شرح کا معنی کھولنا. الم نشرح یہ حرف استفہام ہے برائے سوال، اور لم یہ حرف نفی ہے. استفہام جب نفی پر داخل ہوتا ہے تو معنی اس بات کا بن جاتا ہے، تقریر کا. نفی ختم ہو جاتی. الم نشرح کیا نہیں کھولا ہم نے، یعنی کھولا ہے، یقیناً کھولا ہے. تو یہ استفہام جو ہے نفی پر داخل ہوا، اور ان دونوں کے اکٹھا ہونے سے اس بات کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور تقریر اور تاکید کا معنی. کیا لم نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لک آپ کے لیے، صدرک آپ کے سینے کو. یہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، یعنی یقیناً کھولا ہے. تو الم نشرح کا معنی ہے قد شرحنا، یقیناً ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھولا ہے. لکا آپ کے لیے، یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی کامیابی، آپ کی نجات، آپ کی سعادت، ان سارے خیر کے معنی یہاں موجود ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ لام بلام، یہ لکا کی لام اس لام کے بدلے ہے جو اللہ کے لیے ہے. تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں. للہ رب العالمین، وہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے. یہ لام اس لام کے بدلے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کیا اللہ رب العزت کے لیے،
تو ہم نے اس کے صلے میں آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہ لام اس لام کے بدلے، یہ اس لام کا جواب ہے کہ آپ نے عبادات انجام دی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے کیا بدلہ دیا؟ آپ کا سینہ کھول دیا آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ۔ سینے کو کیوں کھولا؟ کیونکہ سینہ جو ہے وہ شیطانی وسوسوں کا مرکز ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ تو سینے کو کھولنے کا معنی یا وجہ کہ سینہ جو ہے وہ شیطانی وساوس کا محل اور شیطانی وساوس کا مرکز ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی۔ ایک تو یہ شرح صدر، جو سینے کا کھولنا حسی ہے، یہ جو محسوس ہوا، اور وہ ہے شق صدر کے واقعات، جو آپ کے سینے کو کھولا گیا پیٹ کو چاک کر کے، اور آپ کے سینے کو دھویا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اور اس کو بعض موقعوں پر زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور بعض موقعوں پر بارش کے پانی سے۔ ایک تو آپ کا بچپن، جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل آئے اور آپ کو لٹا دیا اور آپ کا پیٹ چاک کر دی، اور بچے دوڑے دوڑے آپ کی جو دائیا تھی، دائی، ان کے پاس گئے اور کہا کہ ان محمدً قتل، کہ محمد جو بچہ ہے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا پیٹ پھاڑ دیا گیا۔ تو دائی گھبرائی ہوئی پہنچی۔ اس وقت تک جبریل امین ان کے پیٹ کو صاف کر چکے تھے اور ان کے سینے کو بالکل دھو چکے تھے اور ان کے پیٹ کو سی چکے تھے۔ انس بن مالک کا قول ہے کہ میں نے آپ کے پیٹ مبارک میں کئی دفعہ وہ سلائی کے نشان دیکھے ہیں، سلائی کے نشان دیکھے ہیں۔ تو یہ شرح صدر ہے حسی طور پر۔ دوسری بار یہ دھویا گیا معراج کے موقع پر، اور تیسری بار دھویا گیا جب غار حرا میں وحی اتری، تاکہ جو بھی جو میلانات یا رجحانات ہیں جو دل میں ہوتے ہیں، ان سب کیفیتوں سے دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عظیم انعام اور احسان ہے آپ پر۔ تو یہ شرح صدر حسی ہے، یا پھر اس سے مراد معنوی شرح صدر، کہ آپ کو دین اسلام پر مطمئن کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا، نور ہدایت سے آپ کے سینے کو بھر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شرح صدر جو ہے یہ پھر نور ہی نور ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر آ جاتا ہے، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے معنوی شرح صدر، کہ آپ کو اسلام پر، دین پر، ایمان پر، عقیدے پر، دعوت پر، توحید پر بالکل مطمئن کر دیا اور اس راستے پر گامزن کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے الم نشرح لک صدرک اے للاسلام، کہ اسلام کے لیے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ چنانچہ آپ کے سینے کو ایمان کے نور سے، قرآن کے نور سے بھر دیا، ہدایت کے نور سے بھر دیا، اور یہ نور ہی نور آپ کو عطا فرما دیا۔ وَوَضَعْنَا
عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے عنک آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، آپ کا بوجھ ہم نے آپ سے اتار دیا، الذی وہ بوجھ انقض جس نے توڑ دیا تھا ظہرک آپ کی پشت کو، یا آپ کی کمر کو، یا آپ کی پیٹھ کو، جس بوجھ نے توڑ دیا تھا وہ بوجھ ہم نے آپ سے اتار دیا۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ یا تو نبوت سے قبل جو بعض چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں، کیونکہ انبیاء کو ان کا ملال رہتا ہے کہ نبی بننے کے بعد بھی اکا دکا موقعوں پر غلطیاں ہوئیں، جیسے نابینا صحابی آپ کے پاس آیا عبس وتولى، اور آپ نے اسے دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل چڑھا لیے اور اس سے اعراض کیا، کہ جیسے بدر کے موقع پر آپ نے فدیہ قبول کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کی اذن سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے امر سے پہلے، یا آپ نے شہد حرام کر لیا، تو نبیوں کو ان باتوں کا ملال ہوتا ہے، حالانکہ معاملے چھوٹے ہیں یہ، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا بوجھ آپ سے اتار دی، ان تمام چیزوں کا بوجھ آپ سے اتار دیا۔ یا پھر یہ بوجھ جو ہے وحی کا بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم آپ پر بڑی بوجھل ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں، جب وحی کا نزول، وحی پر عمل، وحی کو آگے پہنچانا، اور اس راستے میں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا، یہ سارا بوجھ ہم نے آپ پر ہلکا کر دیا، دور کر دیا، اور سارے کام آپ کے لیے آسان کر دیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ جس نے توڑ دیا تھا آپ کی کمر کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ رب العزت معاف کر دے آپ کو آپ کے سابقہ گناہ اور آپ کے بعد کے گناہ نہیں ہوتے، لیکن نبی اس قسم کے چھوٹے امور کو بھی ایک بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں۔ جتنا انسان میں تقوی زیادہ ہوگا اتنا وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی بڑا سمجھے گا، سنگین قرار دے گا، اور جتنا انسان تقوی سے دور ہوگا اتنا وہ معصیت اور گناہوں پر جو ہے وہ دلیر ہوگا اور بے دریغ گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ تو ہم نے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا اس وحی کے ذریعے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام غلطیاں معاف کر دے، پچھلی اور اگلی۔ تو نبی غلطیوں کو ایک بڑا پہاڑ محسوس کرتا، اور اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری آپ کو دے کر آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، لَكَ آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذِكْرَكَ آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام کو، آپ کے چرچے کو ہم نے بلند کیا۔ بلند کرنے کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس وغیرہ کی تفسیر ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی یہ ذکر کی بلندی کا معنی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بلند ہے، اور یہ رفعت اور یہ بلندی ہم نے آپ کو بھی دی کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ جیسے اذان ہے جو ہر وقت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، گونج رہی ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی۔ اقامت ہے نماز کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تشہد ہے جہاں التحیات للہ ہے،
وہاں اللہم صلی علی محمد بھی دعا ہے، وہ دعا اللہ تک نہیں پہنچتی جس دعا میں اللہ کی تعریف نہ ہو اور نبی علیہ السلام پر درود نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے پر درود کے بغیر اگر نماز پڑھیں گے وہ نماز قابل قبول نہیں۔ تو ہر موقع پر جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور یہ ذکر کی بلندی آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اور خوشخبری۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا اللہ کا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذکر کا آپ کا نام، آپ کا ذکر اور آپ کا چرچا۔ اس آیت کریمہ پر نبی علیہ السلام کے اس ذکر پر جو عمل بحمد اللہ اہل الحدیث کرتے ہیں یہ کسی اور کو توفیق نہیں، اور یہ ہر عمل کے ساتھ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ کا ذکر۔ اور کیسے ہے؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کا ذکر۔ پھر نماز کی تفصیل، سجدہ، رکوع، تشہد۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح روزہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں ہر شخص کو یہ توفیق میسر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مانتے ہو نماز اللہ کے لیے، طریقہ اپنے امام کا، طریقہ اپنے باپ دادا کا، طریقہ اپنی قوم برادری کا، رسول اللہ کا نام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے ذکر اور آپ کے نام کی بلندی ہے یہ ہر آن موجود ہے، ہر عمل کے ساتھ۔ ابن قیم فرماتے ہیں انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو دو دیوان کھل جاتے ہیں، دو دیوان کھل جاتے ہیں، ایک ہے لمن اور دوسرا ہے کیفا۔ لمن اور کیفا، جو عمل کر رہے ہو یہ کس کے لیے اور کیسے؟ لمن کا جواب للہ، اللہ کے لیے، اور کیفا کا جواب بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے طریقے سے۔ ہر عمل پر یہ دو دیوان کھل جاتے ہیں، اور اگر کسی بندے کا عمل ان سے قاصر ہو کہ کسی ایک دیوان کے مطابق نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ عمل صحیح کب قرار پائے گا اور قابل قبول کب ہوگا؟ جب وہ دونوں دیوانوں میں فٹ آ جائے۔ لمن اے للہ ہے، اور کیف اے بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر عمل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا نام، عمل اللہ کے لیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام کو۔ فإن مع العسر يسرا، ان مع العسر یسرا، بس بے شک مع العسر تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی بھی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا ان بے شک مع العسر تنگی کے ساتھ یسرا آسانی ہے۔ یہ ایک بشارت کا انداز، بشارت کا پہلو نبی علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، کیونکہ مکی زندگی گزری تھی تنگی کے ساتھ، مشکلات، آزمائشیں، فتنے، تکالیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کیا کہ آسانی بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ فقر کا شکار ہے اللہ اس کو غنا بھی دے گا، کوئی بندہ اگر مرض کا شکار اللہ اس کو شفا بھی دے گا۔ تو ہر تنگی کے ساتھ آسانی، جس کا معنی کیا ہوا؟ کسی بندے کو کوئی تنگی لاحق ہو، کوئی مرض ہو، فقر ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، اگر وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق آسانی بھی دے گا، ان دنوں کو پھیرے گا، یقیناً دن پھر جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اور یہ وعدہ بھی
یعنی تاکید کے ساتھ ایک جملہ 2 بار دہرایا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یقیناً جو اس وقت حالات ہیں مکی زندگی میں، پریشانیاں، تنگیاں، فقر، فاقہ، دشمنوں کی تکلیفیں، صدمے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، رزق میں کشادگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، فتوحات میں غلبہ حاصل ہوگا اور تمام تنگیاں، پریشانیاں زائل ہو جائیں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پس جب فرغت، فارغ ہو جائیں آپ، فانصب تو کھڑے ہو جائیے، محنت کیجیے، ٹھیک ہے یہ ترجمہ بھی۔ پس جب فارغ ہو جائیں آپ کس چیز سے؟ اپنے کاموں سے، جسے دعوتی کام ہے، آگے چل کر جہادی کام ہوں گے، یا بعضوں کا تجارت سے، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے ان اعمال، ان کاموں سے، یا فرغت من اتباعک، جو صحابہ کو تعلیم تربیت دیتے ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، تعلیم و تربیت سے فارغ ہو جائیں، دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ فانصب، آپ کھڑے ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور طرف اپنے رب کے رغبت اختیار کیجئے، راغب ہو جائیے، اپنے اعمال سے فارغ ہو جائیں، جسے دعوتی عمل ہے، یہ صحابہ کی تعلیم کا عمل ہے، تربیت کا عمل ہے۔ لوگوں سے جب آپ الگ ہو جائیں، لوگوں کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں اپنے رب کے لیے خاص۔ حالانکہ لوگوں کے ساتھ جو کام آپ کرتے ہیں، دعوت کا، تبلیغ کا، افہام و تفہیم کا اور تعلیم کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مگر ان سارے امور میں کچھ نہ کچھ تعلق لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حکم یہ مل رہا ہے کہ جب آپ جو عمومی امور ہیں ان سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے خلوت اختیار کریں، تنہائی کی گھڑیوں میں آ جائیں جس میں رب کا ذکر ہو اور نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، اور جو دنیا کے علائق ہیں ان سے بالکل کٹ جائیں۔ یہاں عمل کے 2 مرحلے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو مع الناس ہے، لوگوں کے ساتھ، ان کی بھلائی کے کام، خیر خواہی کے کام، دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، یہ کام بھی اللہ رب العزت کے لیے، ان کا بھی اجر ہے، یہ بھی عبادت ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ کچھ شب و روز کی ان گھڑیوں میں تنہائی کے اوقات بھی نکالیں، اپنے رب کے لیے منقطع ہو جائیں، لوگوں سے کٹ جائیں، اور نوافل کا، ذکر کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے خطاب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر اس کی عمومی حیثیت ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں اجتماعی، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، وہ بھی اختیار کیے جائیں، مگر کچھ کام انفرادی جس میں انسان خلوت گزین ہو اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت، نوافل وغیرہ کی ادائیگی کرے، تاکہ علائق سے کٹ کر خلوت میں اپنے رب کے ساتھ کچھ گھڑیاں گزار سکے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کا معنی خلوت کی گھڑیاں بھی بڑی کارآمد ہیں۔ تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے عمومی اعمال سے اور لوگوں کی تعلیم اور دعوت وغیرہ سے، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اور تنہائی کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہو اور اس کی رضا حاصل ہو،
اور خشیت اور توکل کی قوت اور بڑھ جائے تو نبی علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد اور زیادہ اہتمام کے ساتھ قیام اللیل فرمانے لگے تھے، تہجد کا اہتمام فرمانے لگے تھے۔ حدیث عائشہ صحیح بخاری میں یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، رات کو اب 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو وہ کتنی خوبصورت ہوتی اور کتنی طویل ہوتی، پھر 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو ان کی طوالت کا اور ان کے حسن کا، اور پھر 3 فجر آپ پڑھتے، 11 رکعت آپ رات کو پڑھا کرتے، انتہائی طویل۔ ابن مسعود کی حدیث کے مطابق ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ قیام کیا، اتنا طویل قیام، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک برا خیال آ گیا مگر میں اس پر عمل نہ کر سکا۔ برا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو میں چھوڑ کر بیٹھ جاؤں، طویل قیام، یعنی میں تھک گیا۔ تقریباً 8:45 پارے آپ نے 1 رکعت میں پڑھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ اتنا طویل قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتا، ایڑیاں پھٹ جاتی۔ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ طویل قیام، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس آیت کریمہ پر عمل کہ آپ طویل جو ہے وہ قیام فرماتے۔ یہاں درس یہ ہے کہ کچھ وقت خلوت میں گزارنا چاہیے، دن رات کی گھڑیوں میں کچھ وقت جو ہے خلوت میں گزارنا چاہیے۔ بندہ ریاکاری سے دور ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، اور یہ تربیت مستقل اس کے اخلاص کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہ خلوت کی گھڑیاں بڑی کارآمد ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ حکم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ چلیے